للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی مالکیت کا ذکر فرمایا، مالکیت باری تعالیٰ، ساری کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے اور اسی کا قبضہ ہے، اسی کا تصرف ہے۔ جس چیز کا کوئی آدمی مالک ہوتا ہے وہ اس کی ملک میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، جیسے چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے، جہاں چاہے اس کو خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کا اس کے اوپر قبضہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات سمجھا دی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی کائنات ہیں، جتنے جین و انس ہیں، سب کے سب اللہ کی مالکیت میں، ساری چیزوں پہ اللہ کا قبضہ ہے، ساری چیزوں پہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان کے اندر تصرف کر سکتا ہے، ان کو جیسے چاہے جو ہے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ جب ساری چیزوں پہ حاکمیت مالکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ عقیدہ سمجھوا دیا، یہ انسان کے خیالات میں اس بات کو پکا کر دیا کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ زمین و آسمان کا کوئی دوسرا مالک ہے، نہ، اس زمین کا، آسمان کا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا مالک حقیقی اللہ، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا قبضہ ہے، اسی کی قدرت ہے، جیسے چاہے وہ اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے مارے، جس کو جس عمر میں مارے، جس کو جس طریقے سے بھی کرے، وہ اس چیز کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اب اس سے علاوہ کون سی توحید ہے؟ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بار بار جو آپ سنتے ہیں کہ موحد ہے موحد ہے، اس کے علاوہ توحید کون سی ہے؟ کس کو توحید کہتے ہیں؟ کیا توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی توہین کی جائے؟ کیا توحید کا معنی یہ ہے کہ احادیث کا انکار کیا جائے؟ توحید کا یہ معنی نہیں۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی نبی کو شریک کرو، نہ کسی ولی کو شریک کرو، نہ کسی فرشتے کو شریک کرو، نہ کسی جن کو شریک کرو۔ دنیا کے اندر کسی کو بھی اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جب اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں شریک نہ کیا جائے تو وہ شخص موحد ہے۔ اللہ کے نبی کی کتنی ہی تعریف کرو، جتنی تعریف کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن مجید میں خود اللہ نے نبیوں کی تعریفیں کی، حدیث کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبیوں کی تعریفیں بھی کی، بیان کی ہیں۔ نبی کی خصوصیات کا ذکر فرمانا، نبی کی تعریف بیان کرنا، نبی کے معجزات کا بیان کرنا، نبی کے خصوصیات کا بیان کرنا، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی توحیدی ہے، کیونکہ نبیوں کو کمالات جتنے بھی دیے ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کس نے بنایا؟ ہمارے نبی کو رحمت کائنات کس نے بنایا؟ ہمارے نبی کو سراج منیرہ کس نے بنایا؟ ہمارے نبی کو شفاعت کبریٰ کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ کے نبیوں کی شان بیان کرنا بھی اللہ کی توحید ہے۔ توحید بھی ضروری ہے، توحید کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کو اللہ نے منوایا ہے ان کو ماننا بھی اللہ کی توحید ہی ہے۔ جن چیزوں کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا، یاد رکھو وہ سب کی سب جو ہیں توحید کے اندر شامل ہیں۔ گویا کہ سارے قرآن مجید میں اللہ کی توحید ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے گا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ ایک آدمی زکوٰۃ دے گا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ ایک آدمی روزہ رکھے گا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ ایک آدمی حج کرے گا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ ایک آدمی سچ بولے گا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ ایک آدمی جھوٹ چھوڑے گا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ سارے قرآن مجید کو ماننے والا شخص موحد ہے۔ جس نے اللہ کے قرآن کو مان لیا، اللہ کے قرآن مجید پہ عمل کرنا شروع کر دیا، سمجھو کہ یہ شخص موحد ہے، اور حقیقت میں ہے ہی وہ موحد، کیونکہ اس نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پہ ایمان لے آیا، اور اس کتاب کے اندر توحید کا بھی ذکر ہے، اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جب ساری کائنات کی ملکیت اللہ کی ہے تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب اللہ مالک حقیقی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو زمین پہ بھیجا ہے، سارے بندے اللہ کے غلام ہیں، تو سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کی غلامی کریں، کس کی بندگی کریں، کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔
مالی عبادت بھی اللہ کی، بدنی عبادت بھی اللہ کی۔ جتنی بھی عبادات ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے۔ جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میری ساری عبادات، بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے یا میری زندگی ہے یا میری موت ہے، یہ اللہ کے لیے، جب اللہ کے نبی نے ساری عبادات کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ کے لیے ساری باتیں کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جتنی بھی عبادات کریں کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ فاتح کے اندر ہمیں یہ سمجھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ اور مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ساری کتابوں میں دیکھ لو، تفسیروں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ ہی کی ہو اور مدد بھی کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے۔ تو اس آیات کریمہ کے اندر عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا۔ بعض لوگوں نے صرف توحید کر کے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک الگ جماعت ہے صرف موحدین کی، مخلصین کی، یہی جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید کا جب وہ درس دیتے ہیں تو وہ درس بھی اسی طریقے سے دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو توحید کی آیتیں ہیں وہ پڑھتے چلے جاؤ اور لوگوں کو کہتے چلے جاؤ کہ صرف سارے قرآن مجید میں توحید۔ حالانکہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید بھی ہے، قرآن مجید میں عقیدہ رسالت بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس قرآن مجید کے اندر ایک سورت کا نام سورت محمد ہے یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پوری ایک سورت کو سورت محمد، نام ہی سے سورت کا نام سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبیوں کے ناموں پہ قرآن مجید کے اندر صورتیں موجود ہیں۔ سورت ابراہیم موجود ہے اور اسی طریقے سے دوسرے نبیوں کے نام پہ قرآن مجید کے اندر صورتیں موجود ہیں۔ اس قرآن مجید میں عقیدہ توحید بھی ہے، اس قرآن مجید کے اندر عقیدہ رسالت بھی ہے۔ میں آپ سے دوسری بات پوچھتا ہوں، اس دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو کس نے بیان کیا؟ توحید کے لیے ماریں کس نے کھائے؟ توحید کے لیے پتھر کس نے کھائے؟ توحید کے لیے اپنے آپ کو آروں سے کس نے چروایا؟ اللہ کے نبیوں نے اس زمین پہ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خالقیت مالکیت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں عقیدہ توحید کے لیے پتھر کھائے، 10 سال مدینے کے اندر پھر کافروں کے ساتھ جہاد کیا، مقابلہ کیا، دندان مبارک شہید کرائے، اپنی پیشانی مبارک میں کھود کی کڑیاں جو ہیں یہ گئی، خون مبارک جاری ہوا، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت۔ اب جن نبیوں نے اللہ رب العزت کی توحید کے لیے ماریں کھائی ہیں، ان نبیوں کا کتنا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک؟ اللہ نے ان کو کتنے درجات دیے؟ یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات سے افضل اللہ نے اپنے نبیوں کو بنایا، کیونکہ نبی اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی اللہ کے نائب ہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی معرفت کے لیے بھیجا۔ نبیوں کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ ہی کی پرتو اور روشنی ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صرف اللہ کو جنوانے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں کہ اے انسان اپنے رب کو مان لے، اور رب کو ماننے کے بعد رب کے حکم کو مان لے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید بھی اور عقیدہ رسالت بھی دونوں عقیدے ضروری۔ اور تیسرا عقیدہ قیامت کا تو بہت ہی ضروری۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے عقیدہ قیامت کا ذکر فرمایا۔ جب بھی عقیدہ قیامت کا آئے گا اس میں بھی توحید ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سب کو اٹھائے گا، سب کو جمع کرے گا۔ سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے انسانوں کو زمین پہ پھیلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے انسانوں کو مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے انسانوں کو زمین میں پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے انسانوں کو پھر زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے انسانوں کو پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سارے انسانوں کو جنت کے اعلیٰ درجات میں یا جہنم کے نچلے درجوں میں کون پہنچائے گا؟ اللہ۔ تو عقیدہ قیامت کے اندر بھی عقیدہ توحید ہی ہے۔ جب عقیدہ قیامت بیان کیا جاتا ہے تو سمجھو کہ یہ عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مردے اور زندوں کی باتیں سن سن کے تنگ آ گئے. ان بیچاروں سے یہ پوچھو کیا قرآن مجید میں زندوں کا ذکر نہیں؟ کیا قرآن مجید میں مردوں کا ذکر نہیں؟ پھر تم زندوں سے کیوں تنگ ہو؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خود زندہ کر رہا ہے. اللہ ہی رب العزت زندوں کو پھر مردہ کر رہا ہے. مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. زندوں کو مردہ کرنے والا ہے کون ہے؟ اللہ. پھر زندوں اور مردوں سے تنگ کیوں آ گئے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے قرآن سے تنگ آ گئے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی ہمارے اوپر اترا ہے. ہم قرآن مجید کو صرف اپنی مرضی سے بیان کریں گے. بس جو ہماری مرضی کا قرآن ہے وہ تو قرآن مجید ہے. جو ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا, چاہے وہ اللہ کے نبی کے موافق کیوں نہ ہو, تو ان کے نزدیک وہ شخص قرآن کو بیان کرنے والا نہیں. اللہ کا قرآن جو ہے یہ آج سے 1500 سال پہلے اترا ہے. اس قرآن مجید کی ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں, بڑی بڑی تفسیریں. کئی کئی جلدوں میں اس قرآن مجید کی تفسیریں موجود ہیں. عربی میں اس کی تفسیریں موجود ہیں, اردو میں اس کی تفسیریں موجود ہیں. جیسے اللہ کے قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں, اسی طریقے سے اللہ نے اپنے قرآن مجید کی جامع معنی تفسیروں کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے. وہ کسی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ تفسیر کو اپنی رائے کے مطابق کرتا رہے, قرآن مجید کو اپنی خواہش نفسانی کے مطابق استعمال کرتا رہے, اور یہ کہتا رہے کہ اس قرآن مجید کی میں آیت کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں یا اس کی تشریح کر رہا ہوں. وہ اس کی اپنی ایک مرضی ہے, وہ تفسیر بھی رائے کرتا رہے. لیکن اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ کیا ہے, اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تفسیر جو جامع معنی ہے اس کو بھی بڑی بڑی تفاسیر کے اندر اس کو محفوظ کر دیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے راستہ متعین ہے, نہ سمجھنے والوں کے لیے, ضدیوں کے لیے, انادیوں کے لیے, جن کے سینوں میں بغض ہے, جو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے سب کو سمجھا ہے. یاد رکھو وہ لوگ جہالت کی طرف جا کے خود جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں. جن لوگوں نے کسی بات کو سمجھنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا. یہاں میں ایک بات اور سمجھاؤں, عقیدہ توحید اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو آدمی عقیدہ توحید کو نہیں مانے گا وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جس نے خدا کی ذات کو نہ مانا, جس نے خدا کی صفات کو نہ مانا, جس نے خدا کی قدرتوں کو نہ مانا, جس نے خدا کی مالکیت خالقیت کو نہ مانا, جس نے خدا کی عالمیت کو نہ مانا, وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے. اور جو شخص اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ شخص بھی ہمارے نزدیک مشرک ہے, اور وہ جہنم کے راستے کی طرف جا